ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی رات کو سونے کے لیے اپنے بستر میں جاتے ہیں تو ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, خاص طور سے ٹانگوں کا جو نچلا حصہ پنڈلیاں ان میں درد ہوتا ہے, یا پاؤں سن ہوتے ہیں, یا ایسا لگتا ہے کہ پاؤں میں کوئی چونٹیاں چل رہی ہیں اس طریقے سے. تو کس چیز کی علامت ہے یہ؟ سب سے زیادہ جو اس کی وجہ ہوتی ہے, اس کو ہم ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کہتے ہیں, وہ ہوتی ہے خون کی کمی. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 2 کے اوپر اگر خاندان میں کسی کو ہے تو آپ کو ہونے کے بہت چانسز ہیں. خون کی کمی نہیں, ریسٹ لیس لیگ سنڈروم بغیر خون کی کمی کے بھی ہو سکتا ہے اگر خاندان کے اندر ہسٹری چل رہی. خواتین میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت. اور تیسری بڑی وجہ اسٹریس, انگزائٹی, یہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ بہت سننے کو ملتا ہے کہ سارا دن تو ٹھیک رہتی ہو, جیسے ہی رات ہوتی ہے تو تم شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے یا پاؤں سن ہو رہا ہے. تو واقعی یہ درد جو ہے وہ رات میں ہی ہوتا ہے؟ وہ تو بڑے تانے پڑتے ہیں, وہ تو یہی کہتے ہیں, نفسیاتی مریضوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ڈرامے کر رہا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہے, اس میں ذرا بھی وہ نہیں ہے, قوت ارادی نہیں ہے, یہ مطلب اس طرح. تو ان کو آپ چھوڑیں, لوگوں کو آپ اپنی صحت جو ہے اس کے خود ذمہ دار ہیں اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں. آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں جس میں کہ خون ہیموگلوبن کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری ہے, اور باقی کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی ضروری ہیں, وہ کروا لیں. اور اگر آپ کو لگے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں, سب ٹیسٹ آپ کے نارمل ہیں, تو پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ آپ کو اس کی ادویات ہیں, اور 2-3 قسموں کی ادویات ہیں جو کہ آپ مریض کو دے سکتے ہیں. پھر کچھ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں جس کو اسٹریچنگ ایکسرسائزز کہتے ہیں, وہ بھی کروائی جا سکتی ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ ناخوشگوار چیز ہے کہ آپ سونا چاہتے ہیں اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی جو ٹانگیں ہیں اس میں کچھ ہو رہا ہے, کچھ ایسی فیلنگز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نہیں سو پاتے. تو یہ بھی بہت ہی اذیت ناک سی کنڈیشن ہے, بالکل تقریباً اسی طرح جس طرح نیند آپ سونا چاہتے ہیں اور آپ سو نہیں سکتے. اور جہاں تک چیونٹیوں کی آپ نے بات کی ہے نا, اس میں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کے علاوہ, جس میں نے آپ کو بتایا کہ جب شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ گردوں کو, دل کو, اعصاب کو, آنکھوں کو انوالو کر لیتی ہے. جب وہ اعصاب کو انوالو کرتی ہے تو پیروں میں چیونٹیاں دوڑ سکتی ہیں, پیر سن ہو سکتے ہیں, اور وہ رات کو زیادہ ہوتی ہے یہ درد. تو اس لیے شوگر کے ٹیسٹ بھی کروانا ضروری ہے. تو آپ ایک اپنا باڈی کا کمپلیٹ ایک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کو ہم روٹین کے ٹیسٹ کہتے ہیں, جس میں کہ آپ کے خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو CBC کہا جاتا ہے, گردوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, شوگر کا ٹیسٹ ہے, یہ سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ اپنے کروا لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ نارمل ہیں تو پھر آپ اپنے جو ماہر ہے ڈاکٹر, اس کے پاس جائیں, اس کو بتائیں, اور اس کے بعد اس کو تجویز کرنے دیں کہ آپ کو کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ خود سے تجویز کر کے خود سے ادویات نہ لیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ایسے لوگ جنہیں یہ ساری شکایتیں ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی 15-20 منٹ واک کر لیا کریں تو فائدہ ہو سکتا ہے انہیں اس چیز سے؟ ہو سکتا ہے فائدہ, بالکل. ایکسرسائز تو بہت اچھی چیز ہے, واک بڑی اچھی چیز ہے. اگر اس چیز میں فائدہ نہیں ہوتا ان کو, مطلب جو بے چینی ہو رہی ہے ٹانگوں میں, تو اور بڑی چیزوں میں فائدہ ہے. کیونکہ ایکسرسائز کے 15-20 منٹ تو آپ نے بڑا تھوڑا بتا دیا. ایکسرسائز کے بعد ایک اور رطوبت نکلتی ہے جو خوشی کی رطوبت ہے, انڈورفنس اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایکسرسائز کا تو ہر حال میں فائدہ ہے, اگر وہ کر لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ بیسٹ ہو جائے گا ان کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے ٹانگوں میں یا پاؤں میں درد ہو رہی ہے, تو ایسے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی اوور دا کاؤنٹر طاقت کی دوائیاں لے کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ کے جسم میں کیلشیم پوری ہے, آپ کیلشیم اور دیے چلے جا رہے ہیں, تو وہ آپ کی شریانوں میں جمنا شروع ہو جائے گی, شریانیں تنگ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر چیز دیکھیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک توازن میں پیدا کی ہے, نہ تو اس کی کمی ٹھیک ہے اور نہ زیادتی. ٹھیک ہے. اب اچھے خاصے آپ ہیلدی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے ٹیسٹوں میں کسی چیز کی کمی نہ آئے, اور آپ لیے چلے جا رہے ہیں, تو زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے اور کمی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی کمی, اس کا ٹیسٹ کروائیں ڈاکٹر کے مشورے سے, اور اس کے بعد اگر کمی ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے پھر دوا علاج کروائیں. ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ.